یعنی صاحب پرائیویٹ بل ہو یا کوئی اور بل ہو، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شٹ اپ کال دی ہے. ٹو بی فرینکلی اسپیکنگ، مطلب آپ نے کہا ہے کہ ہو دا ہیل از سپریم کورٹ. ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ ہو، 13 رکنی بینچ ہو، 11 رکنی بینچ ہو، وی گیو اے ڈیم. ہم اپنی پارلیمنٹ کی بالادستی کے نام پر ایک امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور اٹھا کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو باہر پھینک دیں گے. مجھے نہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کوئی ہمدردی ہے، نہ مجھے آپ سے کوئی ہمدردی ہے، نہ عمران خان سے کوئی ہمدردی ہے. الحمدللہ پاکستان سے ہمدردی ہے اگر کوئی ہمدردی ہے بھی. لیکن یہ جو آپ روایت ڈال رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ادھر اور ادھر آپ نے ایک ایسا قانون ترمیم پاس کر دی جو ٹوٹلی سپریم کورٹ اسپیسیفک ہے، سپریم کورٹ ڈیسیژن ورڈکٹ اسپیسیفک ہے. تو اس سے تو آپ سیدھا سپریم کورٹ کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں. میں رائٹ؟ آپ کیونکہ حملہ تو نہیں کر سکتے فزیکلی، آپ نے پارلیمنٹ کی اس ترمیم کے ذریعے حملہ کر دیا سپریم کورٹ پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. آپ نے بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے اس معاملے کو پیش کیا ہے، مگر بہرحال وہ آپ کا اپنا ایک موقف ہے. دیکھیے یہ نیت ہرگز بھی اس بل کی یہ نہیں ہے. اس بل کے اندر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو 3 شقیں ہیں وہ تینوں کی تینوں شقیں موجودہ آئین اور قانون سے سپورٹڈ ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جو آلریڈی ساری سیاسی جماعتیں اور سارے لوگ جو الیکشنز کو کنڈکٹ کرتے ہیں یا آبزرو کرتے ہیں آلریڈی ان چیزوں کو ایز پریکٹس اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ 3 ترامیم بنیادی طور پہ کیا ہیں. دیکھیے اور ہم آلریڈی سمجھتے تھے کہ بالکل یہ چیزیں آلریڈی ایکسیپٹڈ تھیں، مگر ہم نے ان چیزوں کو مزید واضح کیا ہے اس بل کے اندر اور اس کی ایک ضرورت پیش آئی ہے. اور میں آپ نے جو سپریم کورٹ کی بات کی میں اس کو سیپریٹلی ایڈریس کروں گا، مگر میں بنیادی طور پہ پہلے ویری بریفلی میں آپ کو تینوں شقیں بتا دیتا ہوں. پہلی شق میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کوئی پارٹی افیلیشن آپ کی ہے تو آپ نے مقررہ وقت پہ ایک ریٹرننگ آفیسر کے سامنے ایک ڈکلیریشن جمع کرانی ہے پارٹی ٹکٹ کے صورت میں، سرٹیفکیٹ کی صورت میں، کہ آپ پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اگر آپ نہیں لڑ رہے، یہ آلریڈی شک ایگزسٹ کرتی ہے سیکشن 66 میں الیکشنز ایکٹ کی. اگر آپ یہ ڈکلیریشن نہیں جمع کراتے تو آپ آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیا جائیں گے. ہم ترمیم میں یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ آزاد کینڈیڈیٹ تصور کر لیے جائیں گے تو آپ الیکشن اس کے آزاد کینڈیڈیٹ تصور ہونے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی جماعت سے الیکشن لڑیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ امپریکٹیکل ہے یا پہلے نہیں مانی گئی. دوسری اب ہم نے امینڈمنٹ کی ہے ریزرو سیٹس کے شق میں سیکشن 104 میں. اس میں بھی ہم نے یہی کہا ہے صرف کہ ایک جماعت جس نے مقررہ وقت پہ ریزرو سیٹس کے لیے اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کرائی، وہ الیکشنز کے بعد ریزرو سیٹس کے کوٹے کے مستحق نہیں ہو سکتی. یہ بھی ایک لاجیکل بات ہے، آپ یہ اس کا ٹیکسٹ پڑھ لیجئے، اس میں بھی کوئی ابہام کی بات نہیں. اور تیسری بات ہم نے یہ کی ہے سیکشن 104A ہم نے نیا انسرٹ کیا ہے، جس میں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ جب ایک دفعہ آزاد تصور ہو جائے اور آزاد کینڈیڈیٹ جیتنے کے بعد وہ ایک جماعت جوائن کر لے تو اس کی وہ جوائننگ ارریووکیبل ہے، مطلب کہ وہ ریورس نہیں ہو سکتی جوائننگ. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو آلریڈی آئین اور قانون یا آئین کی شکوں میں یا الیکشن رولز کے اندر یا کچھ حد تک میرا خیال ہے الیکشن ایکٹ میں بھی دا ویری پوائنٹ کہ آپ نے اس ترمیم کے اندر یہ جو ڈالا ہے نا کہ 3 دن کے اندر آزاد ممبر باؤنڈ ہوگا کسی نہ کسی ایک پارٹی کو جوائن کرنے کا اور 3 دن کے بعد اس کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. دس ویری ترمیم کا یہ جو ویری کلوز ہے 104A جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، یہ ثابت کر رہا ہے، یہ اٹ اپیئرس ٹو بی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نشانہ بنایا. ادروائز آپ کو ڈالنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ یہ دستور میں آلریڈی موجود ہے. ایک چیز دستور میں لکھی ہوئی ہے کہ 3 دن سے اوپر آزاد ممبر لے ہی نہیں سکتا، تو آپ نے الیکشن ایکٹ کے اندر اس لیے ڈالا کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو 3 دن کے بجائے پی ٹی آئی والوں کو 15 دن کی مہلت دے دی، 15 ورکنگ ڈیز کی. تو دس ویری شک شوز یور میلافائڈ سر آپ نے خود آپ نے شٹ اپ کال دی سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو. نو سر ناٹ نہیں سر، آپ بار اس کو فرد و افراد کی بات بنا رہے ہیں، ججز کی بات بنا رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے خود یہ بات کی نشاندہی کی ہے کہ ہم جو شک لائے ہیں یہ آئین سے سپورٹڈ ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آرٹیکل 51 آرٹیکل 106 دونوں کے اندر یہ 3 دن کی ڈیڈ لائن لکھی ہوئی ہے. اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری شکیں ہیں یہ موجودہ آئین اور قوانین کے سے سپورٹڈ ہے اور اسی کی مزید وضاحت ہے. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے سپریم کورٹس کے ریزرو سیٹس کی ججمنٹ کی، دیکھیے ججمنٹس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. جس طرح قانون ساز بھی انسان ہوتے ہیں، ججز بھی انسان ہو سکتے ہیں، اور ججمنٹس کے اوپر بالکل ہمارا اعتراض ہو سکتا ہے. میرا یہ میرا کلیئر کوشچن، میرا کوئی کلیئر کوشچن، وقت کی قلت ہے.
will you نہیں دیکھیے you do not accept the Supreme Court verdict and you would not implement that verdict? Simple as this. Sir, number one, I'm in no position to implement it, but I do hold the right to think whether it is an adequate judgment or not. تو میری یہ رائے ضرور ہے کہ ایک جماعت جو اس ججمنٹ میں نہ پارٹی تھی نہ اس کا پریئر تھا، اس کو وہ ریلیف دیا گیا تو اس نے مانگا نہیں. اور دوسرا، ایک کلاک ٹرن بیک کی جا رہی ہے جو کہ آئندہ کے لیے آپ کے الیکشنز کی پروسیس کی انٹیگریٹی کو متنازع بنائے گی. تو دیکھیے یہ اس میں ضرور ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوور ریچ ہوئی ہے. اور یہاں پہ اگر سپریم کورٹ آپ کی ترامیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے، آپ کیا کریں گے سپریم کورٹ کے ساتھ؟ نہیں، میں نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ابھی تو عمل سے گزرنا ہے. ابھی میں نے بل پیش کیا اور بل پیش کرنے کے بعد میں نے اور میری کالیگ زیب جعفر صاحبہ نے، وہ کل اسٹینڈنگ کمیٹی سے اپروو ہوا. آئندہ اب قومی اسمبلی کے اندر ممبران نے پہلے اس کو کنسیڈر کر کے پاس کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر یہ سینٹ میں جائے گا. جب سینٹ سے پاس ہوگا تو پھر یہ جا کے کہیں قانون بنے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بل اس کے اوپر کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں ہے. میں آپ کو آگے لے کے جا رحا ہوں. سینٹ سے پاس ہوگا، پریزیڈنٹ بھی مان لیں گے، اسپیکر بھی مان لیں گے، سینٹ کے چیئرمین بھی مان لیں گے، لیکن یہ تحریک انصاف اس کو لازمی سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا. یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کڑوی گولی پی لیں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا اور پی ٹی آئی لارجسٹ سنگل پارٹی بن جائے گی. آپ مائنورٹی پارٹی پہلے بھی تھے، اب آپ مزید مائنورٹی ہو جائیں گے. یہ آپ کڑوا دودھ پیتے ہوئے دیکھیں گے یا سپریم کورٹ سے کچھ کریں گے پھر؟ نہیں کامران صاحب، دیکھیے اگر کوئی ایسا چیز ہوتی ہے، کیونکہ جو ایک مفروضے کی بنیاد پہ ہم نے صرف قانون سازی کی ہے. دیکھیے میں صرف ایک قانون سازی کر رہا ہوں اور میں پھر سے دہرا رہا ہوں، اور آپ نے بھی اس بات میں ایک حصہ ڈالا ہے کہ یہ موجودہ آئین اور قوانین سے سپورٹڈ ہے. تو اگر اس لا میکنگ کے اندر، اس لا کے اندر کوئی غلطی ہے، اگر کوئی آئین سے متصادم چیز نکلتی ہے، جو میرے خیال سے بالکل نہیں، بلکہ ہم نے خود ایک چیز کی نشاندہی کی ہے کہ آئین سے سپورٹڈ ہے، تو اس طرح یہ لا اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے. بہرحال جی